اصطلاحات سے واقفیت ضروری۔ میقات وہ مقامات یا حدود ہیں جہاں سے آگے آفاقی کے لیے احرام باندھ کر جانا ضروری ہے، ورنہ دم واجب ہوگا۔ آفاقی وہ تمام افراد کہلاتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر کے مکین ہیں۔ مدینہ سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ ہے۔ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عراق میقات ہے۔ شام و مصر کی طرف سے آنے والوں کے لیے جحفہ میقات ہے۔ نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے قرن میقات ہے، اور یمن اور برصغیر کی طرف سے جانے والوں کے لیے یلملم میقات ہے۔ اگر حج یا عمرے کے بجائے کاروبار یا کسی اور غرض سے میقات سے آگے کا سفر کر رہا ہے اور کعبہ حاضری کا ارادہ نہیں تو پھر احرام کی قید سے آزاد ہے، ورنہ دم بھی ادا کرنا ہوگا، اور نزدیکی حل سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ میقات کے عمرے کی سعادت سے محرومی الگ۔ حل وہ علاقہ ہے جو حدود میقات کے تو اندر ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے، جیسے جدہ، طائف وغیرہ۔ حدود حرم وہ تمام علاقہ جو حرام میں شمار ہوتا ہو اور شکار وغیرہ کی ممانعت میں آتا ہو۔ حدود حرم کی نشاندہی اولاً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی اور حدود پر نشان لگا دیے۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازسرِ نو حدود حرم کی نشاندہی کی اور نشانات لگوائے۔ میقات سے داخل ہو جانے کے بعد مزید عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا ہوتا ہے، جیسے تنعیم میں مسجد عائشہ یا مسجد جورانہ وغیرہ۔ احرام حجاج عموماً کپڑے کی 2 سفید چادروں کے لباس کو احرام سمجھتے ہیں۔ احرام در حقیقت ایک کیفیت ہے جو نیت سے شروع ہوتی ہے اور مناسک حج یا عمرہ کی مکمل ادائیگی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سی حلال باتیں یا چیزیں بھی وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں، جن میں سلا ہوا لباس بھی ہے۔ اسی لیے احرام کی حالت میں انسلی چادروں کا لباس زیب تن کیا جاتا ہے۔ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا، ایسی چپل جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی اور تلوا چھپ جائے، سر کی ٹوپی، خوشبو کا استعمال، میل کو کھرچنا، شکار کرنا یا کسی بھی درجے میں اس کی معاونت کرنا، کسی قسم کا گناہ، شہوت یا بے حیائی کی بات کرنا، حتیٰ کہ اپنی منکوحہ سے بھی حرام ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے لباس کے علاوہ احرام کی باقی پابندیاں وہی ہوں گی، بس چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ استقبال کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کی نیت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کعبہ کی طرف کرنا، جیسے نماز میں تکبیر اولیٰ ادا کرتے ہیں۔ رمل مردوں کے لیے طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، جسے رمل کہتے ہیں۔ رش یا کسی اور وجہ سے اگر نہ کر سکے تو کوئی پکڑ نہیں۔ اصطباء طواف کے دوران مردوں کا احرام کی چادروں کو داہنے کندھے کے نیچے سے گزار کر اس طرح اوڑھنا کہ کندھا ننگا ہو جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اصطباء کا حکم صرف طواف کے چکروں کے لیے ہے، اس کے فوراً بعد کندھا ڈھانپ لینا چاہیے، ورنہ مکروہات میں سے ہے۔ اکثر احباب حج کے ایام میں بھی مستقل کندھا ننگا کیے رہتے ہیں، جو صریحاً غلط ہے۔ استلام حجر اسود کو بوسہ دینا، ہاتھ سے چھونا یا دور سے ہاتھ اٹھا کر چومنا استلام کہلاتا ہے۔ طواف کے 7 چکروں میں 8 بار استلام کرنا ہوتا ہے۔ واجب طواف عمرہ یا نفلی دونوں طوافوں کے بعد 2 نفل واجب طواف کے لازمی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر مکروہ وقت ہے تو اس کے گزرنے کا انتظار کرے اور اس کے بعد ادا کر لے۔ اسی طرح اگر 2 طواف اکٹھا کرنا چاہے تو کر لے اور پھر دونوں کے نوافل علیحدہ علیحدہ ادا کرے، مگر کسی حال میں چھوٹ نہیں ہے، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ ملتزم حجر اسود سے کعبہ کے دروازے تک کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کا لفظی مطلب لپٹنے یا چمٹنے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا گال اور سینہ مبارک لگا کر رب کریم سے دعائیں مانگیں۔ یہاں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سعی صفا اور مروہ کے دوران چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں، جو عمرہ کا واجب ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کے عمل کی یاد میں لگاتے ہیں۔ حلق یا قصر
عمرہ کی مناسک کی ادائیگی کے بعد سر کے بال چھوٹے کروانے کو قصر اور اس طرح سے مکمل صاف کروانے کو حلق کہتے ہیں۔ تحیۃ المسجد الحرام، کسی بھی مسجد میں جائیں اور فرض نماز میں کچھ وقت ہو تو 2 نفل اس مسجد واسطے پڑھنا سنت ہے، جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کا تحیۃ المسجد نفل نہیں بلکہ طواف ہے۔ جب بھی حرم جائیں تو اولاً طواف کریں، اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز پڑھ لیں اور بعد میں طواف کریں۔ Please like, share, and subscribe.